The IDF is conducting a high precision operation in limited areas of Shifa hospital. ناظرین، اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر ایک بڑا حملہ شروع کیا ہے۔ عینی شاہدوں کے مطابق پہلے اسپتال پر ایسے بمباری کی گئی جیسے یہ کوئی ہسپتال نہیں بلکہ جنگی محاذ ہو۔ صرف ہسپتال ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد جاری جنگ میں کسی اسپتال پر پہلا بڑا حملہ ہے۔ اسپتال کے چاروں طرف کو گھیرے میں لے لیا گیا اور اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں اسے ایک سیدھا اور محدود آپریشن کہا۔ فوج کے جاری بیان کے مطابق یہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر شروع کیا گیا آپریشن ہے۔ فوج کی انٹیلیجنس ونگ کے اطلاع کے مطابق فوج کا دعویٰ ہے کہ اسپتال میں حماس کے سینئر دہشت گرد موجود ہیں۔ عینی شاہدوں اور بین الاقوامی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسپتال کی چار طرف اسرائیلی فوج کے ٹینک پہنچ گئے اور اسپتال ٹینکوں کے محاصرے میں ہے۔ دوستو، اس سے پہلے ماہ نومبر میں بھی اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کو اسی طرح گھیرے میں لے کر اس پر حملہ کیا تھا۔ ہسپتال پر حملے کے خلاف پوری انسانیت نے شور کیا تھا کہ یہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی بدترین خلاف ورزی ہے، جبکہ اسرائیل کی فوج مسلسل یہ الزام لگاتی ہے کہ غزہ کے ہسپتال حماس کے استعمال میں ہے۔ تاہم تمام حملوں کے باوجود کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں لائے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے اداروں کے دفاتر پر بھی یہی الزام لگا کر حملے کیے ہیں کہ وہ حماس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران اب تک 155 طبی سہولت کے مراکز اور ہسپتالوں پر حملے کر کے انہیں نقصان پہنچانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اب تک غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکت 31,645 ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے، لیکن ان زخمیوں کے لیے کوئی مناسب اسپتال نہیں رہنے دیا گیا۔ دوستو، اسرائیلی فوج نے غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس میں فوجی آپریشن کی تصاویر شائع کی ہیں۔ غزہ شہر میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے آس پاس اور مضافات میں صبح سے شروع ہونے والی بمباری اور فائرنگ کی کارروائیاں ریکارڈ کی گئیں۔ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس اسپتال میں آپریشن کیا۔ اسرائیل اس سے قبل حماس پر طبی سہولیات کو اپنی کارروائیوں کے لیے کور کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگاتا رہا۔ تاہم حماس اسرائیلی الزام کو یکسر مسترد کرتی آئی ہے اور اسرائیل عام شہریوں کو نشانہ بنا کر محض دباؤ بڑھانے کی ترکیب استعمال کرتا آ رہا ہے۔ حماس کی وزارت صحت نے الشفا میڈیکل کمپلیکس کے گیٹ پر آگ لگنے اور اسپتال میں بے گھر ہونے والی خواتین اور بچوں میں دم گھٹنے کے واقعات کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی فائرنگ سے اسپتال میں متعدد خواتین اور بچوں کی اموات کا بھی پتہ چلا ہے۔ ناظرین، اگر صرف حملے ہوتے تو دنیا اسے جنگ سمجھتی، لیکن اب بات حملوں سے بھی آگے نکل چکی ہے، جس کی وجہ سے اب اسے جنگ نہیں کہا جا رہا بلکہ نسل کشی کی ایک ناکام کوشش بتائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دنیا بھر میں فاقہ کشی کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے IPC نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ کے تمام شہری مئی تک قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ IPC کے مطابق غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی فاقہ کشی کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے غزہ میں قحط کے خطرے سے متعلق رپورٹ کو خطرناک فرد جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قحط کی صورتحال مکمل طور پر انسان کا پیدا کردہ المیہ ہے۔ غزہ میں قحط کے بڑھتے خطرے کو روکا جا سکتا ہے۔ اسرائیل امدادی سامان کی فراہمی پورے غزہ میں ممکن بنائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ میں فلسطینی بدترین بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ غزہ میں 11 لاکھ سے زیادہ افراد کو کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شمالی غزہ اور دیگر علاقوں میں وسط مارچ سے مئی کے درمیان قحط کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے امریکی سینیٹر چک شومر کے اسرائیل میں نئے انتخابات سے متعلق بیان کی حمایت کر دی ہے۔ امریکی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ امریکی ایوان میں منتخب اعلیٰ سیاسی یہودی شخصیت سینیٹر چک شومر کے بیان کو سننا جانا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے غزہ میں انسانی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل کی ساکھ داؤ پر لگی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل اب اس جنگ کے ساتھ ہاتھ نکالنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ پہلے سے ہی اسرائیل کے مخالف ہو گیا ہے۔ اس دوران روس نے بھی بہت بڑی طاقت حاصل کر لی ہے۔ اب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ روس اور امریکہ کے زیر قیادت نیٹو فوجی اتحاد کے درمیان براہ راست تصادم کا مطلب ہوگا کہ کرۂ ارض تیسری جنگ عظیم سے محض ایک قدم دور ہے۔ 5ویں مرتبہ ملک کا صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے الیکشن ہیڈ کوارٹرز میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے
सदर प्यूटन का कहना था कि नेटो के फौजी एहलकार पहले से ही यूक्रेन में मौजूद थे। अंग्रेजी और फ्रांसीसी बोलने वाले इन फौजियों को रूसी फौज ने मैदान जंग से पकड़ा है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं, खास तौर पर उनके लिए क्योंकि वो वहाँ और बड़ी तादाद में मर रहे हैं। सदर प्यूटन ने कहा कि अगर हमले जारी रहते हैं और रूस के दिफा के लिए ज़रूरत पेश आई तो खार्किव रीजन के अलावा भी वसी यूक्रेनी इलाके पर मुश्तमिल बफर जोन बनाएंगे। दोस्तों, जिस तरह प्यूटन 5वीं मरतबा सदर मुंतखब हुआ और अमेरिका खौफ खा रहा है कि इससे शुमाली कोरिया ने भी खूब फ़ायदा उठाया, शुमाली कोरिया ने गोला बारूद के 7,000 कंटेनर रूस को भेजे, यानी आग में मट्टी का तेल डालकर भड़काया गया। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा शिन वून सिक के मुताबिक शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता साल से जंगी साजो सामान और दीगर फौजी साजो सामान से भरे तकरीबन 7,000 कंटेनर रूस भेजे हैं। सियोल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिन ने कहा कि जनूबी कोरिया की फ़ौज का ख्याल है कि शुमाली कोरिया अपनी ज़मीनी सरहद के ज़रिए रूस को हथियार भेजने के लिए रेल नेटवर्क को तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, मुमकिन तौर पर कई मिलियन तोपखाने के गोले और दीगर सामान भेजने के बदले में शुमाली कोरिया को मुमकिन तौर पर इमदाद से भरे 9,000 रूसी कंटेनर्स मिले हैं। अमरीकी और जनूबी कोरिया के हुक्काम इससे कबल शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि वो रूस को हालिया महीनों में तोपखाने के गोले, मिसाइल और दीगर साजो सामान फराहम कर रहा है ताकि यूक्रेन के खिलाफ इसकी जंग को हवा दी जा सके। इसके अलावा कल ही शुमाली कोरिया ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा जनूबी कोरिया के मौके पर बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा किया जो उसने मशरकी समंदर की जानिब से फायर किए। अमरीकी फ़ौज के जॉइंट चीफ्स ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की तस्दीक करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल की तरफ कुछ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। आमतौर पर इस साहिली पट्टी को जापानी साहिल कहा जाता है। जापानी कोस्ट गार्ड्स ने भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की तस्दीक की और कहा कि मिसाइल पहले ही अपने हदफ पर गिर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजर्बे ऐसे मौके पर किए गए हैं जब अमेरिका और जनूबी कोरिया अपनी 11 रोज़ा मुश्तरका फौजी मशक़ें ख़त्म कर रही हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जनूबी कोरिया में होने वाले डेमोक्रेसी समिट से खिताब भी करना है। शुमाली कोरिया अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक़ों की मजम्मत करता आया है और इसका मौक़िफ़ है कि ये मशक़ें मुदाखलत की तैयारी हैं। शुमाली कोरिया ने इस हवाले से अमेरिका और जनूबी कोरिया को खबरदार भी किया था कि वो इस तरह की मुश्तरका फौजी मशक़ों की भारी कीमत अदा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में होने वाली इन मशक़ों में हिस्सा लेने के लिए 27,000 अमरीकी फ़ौजी वहाँ मौजूद थे। इससे मालूम होता है कि जिस खदशा का इजहार प्यूटन कर रहे हैं वो दूर नहीं। जब अमरीकी फ़ौज का इस कदर बड़ा हिस्सा शुमाली कोरिया के पड़ोस में है तो ये जंग किसी भी दिन शुरू की जा सकती है। अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम फरमाए, जंग व जदल की ये फ़ज़ा ख़त्म कर दे, आमीन।